تو وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تو جزاء الحسنیٰ کے بارے میں ایک کہا کہ یہ اضافت کیا ہے؟ اضافت بیانیہ ہے، اضافت بیانیہ ہے، یعنی کہ جزا کی نسبت جو کی گئی ہے حسنہ کی طرف، جزا سے مراد وہی ہے جو حسنہ سے مراد ہے، تو دونوں مضاف الیہ کا مقصود اور محمول ایک ہی ہے، تو اضافت بیانیہ ہے۔ اور ایک قرأت ہے جزا کے نصب اور اس کے تنوین کے ساتھ، یعنی جزاء الحسنیٰ۔ فرّا کہتے ہیں کہ اس کا منصوب ہونا تفسیر کی وجہ سے ہے، لجہت نسبت کی جہت سے۔ کیا مطلب؟ کہ فرّا کے اعتبار سے فلہ جزاء الحسنیٰ ہے نا، تو جزا کا جو منصوب ہونا ہے وہ تمیز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تمیز کی وجہ سے تمیز ہے، گویا کہ وضاحت کے لیے تمیز ہے۔ اور کس چیز کی تمیز ہے؟ تو لہو جو ہے جار مجرور ہے، خبر مقدم ہے، اور الحسنیٰ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے لیے اچھائی ہے، سمجھا؟ اس کے لیے اچھائی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کے درمیان، اس نسبت کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ جزا۔ اس کی نسبت کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ جزا۔ تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی فالحسنیٰ کائنۃ لہ من جہۃ الجزا، فالحسنیٰ کائنۃ لہ من جہۃ الجزا، تو اس کے لیے حسنہ ہے جزا کی جہت سے، جزا کی جہت سے، جزا کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے اس کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والے اور عمل صالحہ کرنے کے والوں کے لیے جزاء، یعنی جزا کے اعتبار سے کیا ملے گا اس کو؟ حسنہ ملے گا۔ تو لہو خبر مقدم، الحسنیٰ مبتدا مؤخر، ان دونوں کے درمیان نسبت میں جو ابہام ہوا اس کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ جزا۔ تو جزا کا منصوب ہونا تفسیر کی بنیاد پر، تمیز کی بنیاد پر ہے نا۔ یہ کون کہا؟ فرّا نحوی نے کہا۔ آگے دیکھیے، ثم اتبع سببا، اور صبح وسنقول له من امرنا یسرا، اور عنقریب ہم ان کو اپنے اس معاملے میں، عنقریب ہم ان کو اپنے اس معاملے میں نرمی عطا کریں گے، یعنی ایسی باتوں کا حکم کر دیں گے جو اس کے لیے آسان ہو۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے مشرق کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا ایک ایسی قوم پر جو کہ حبشی تھے، اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے ورے کوئی آر، یعنی اس قوم کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آر نہیں تھا، یعنی کپڑے کا بھی آر نہیں تھا کہ بدن پر کپڑا بھی نہیں، مکان کا بھی آر نہیں تھا، ہے نا، اور اسی طرح کیا ہے، بلڈنگ وغیرہ کوٹھا وغیرہ کا بھی کوئی آر نہیں تھا۔ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے چمڑے پر لگتی تھی، تو بدن کپڑے کا بھی کوئی آر نہیں، خیمے کا بھی کوئی آر نہیں، مکان کا بھی کوئی آر نہیں، سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے بدن کو ٹچ کرتی تھی، ہے نا۔ تو فرمایا ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے ورے کوئی آر، من لباس، یعنی کوئی لباس نہیں تھا، ولا سقف، کوئی چھت نہیں تھا، لأن ارضهم لا تحمل بناء، اس لیے کہ ان کی سرزمین تعمیر کو برداشت نہیں کرتی، یعنی ایک طرح سے دلدلی زمین تھی جہاں پر کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَهُمْ سُرُوبٌ يَغِيبُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور ان کے بھٹ تھے، ان کے کیا تھے؟ بھٹ تھے، سرنگ تھے، جس میں وہ چھپ جاتے تھے سورج کے طلوع ہونے کے وقت۔ وَيَظْهَرُونَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ ظاہر ہو جاتے تھے، نکلتے تھے، یعنی جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو وہ اپنے کس میں؟ نیچے زمین دوز جو سرنگ ہوتا تھا اس میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھلنے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا تو لوگ باہر نکلتے تھے، ہے نا۔ تو دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہی بندوبست تھا، یہی انتظام تھا، کوئی کپڑا، کوئی خیمہ، کوئی مکان نہیں تھا۔ کذالک الامر کما قلنا، ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ ہم نے کہا، معاملہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم نے کہا۔ تو کذالک سے مراد واقعہ الامر، تو معاملہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم نے کہا۔ حتی اذا بلغ، کہا قد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے کیا ہے، اور ہم نے ذوالقرنین کے نزدیک کا احاطہ کر رکھا تھا، ذوالقرنین کے پاس کے تمام آلات کا احاطہ کر رکھا تھا، یعنی ذوالقرنین کے جو اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں وہ اوصاف وہی ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے احاطے علمی میں ذوالقرنین کی تمام چیزیں ہیں، ہم اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے،
اس کے پاس کتنے فوجی تھے، کتنے آلات تھے، ساری چیزوں سے ہم واقف تھے، ہم اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ تو معاملہ ذوالقرنین کا ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے کہا، اللہ نے بیان کیا وَقَدْ أَحَاطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم نے ذوالقرنین کے آلات کا، اس کے سپاہیوں وغیرہ کا احاطہ کر رکھا تھا، خبراً علم کے اعتبار سے۔ کیسا احاطہ؟ جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی احاطہ کیے ہوئے تھے کہ ہم کو سب پتہ ہے کہ ذوالقرنین کے پاس کتنے آلات ہیں جنگ کے، اور ذوالقرنین کے پاس کیا کیا اسباب ہیں اور کتنے سپاہی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذوالقرنین کے احوال بیان کیے ہیں بالکل ٹھیک بیان کیے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیسی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، اب تیسرا سفر، ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک راہ پر ہو لیے، ایک تیسری سمت میں نکل گئے۔ تو مشرق کی سمت میں سفر ہو گیا، مغرب کے سمت میں سفر ہو گیا، اب کس میں؟ شمال مشرق کے سمت میں۔ اس کے مشرق ہوا نا پورب، تو مشرق سے پورب، مشرق ہوا پورب، تو مشرق سے کیا ہے دائیں طرف، ادھر سے مشرق والوں کے لیے دائیں طرف، یا ادھر دیکھنے والوں کے لیے بائیں طرف، دیکھنے والوں کے لیے بائیں طرف شمال مشرق کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شمال مشرق۔ اور مشرق سے بائیں مشرق والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مشرق سے دائیں کیا کہتا ہے؟ جنوب مشرق۔ کیا کہلاتا ہے؟ جنوب مشرق، ہے نا؟ تو شمال مشرق کا سفر آپ شروع کرتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک راہ پر ہو لیے شمال مشرق کی سمت میں، ہے نا؟ کہ پورب گئے تھے تو پورب سے یہ چل دیے کدھر؟ اتر کی طرف، ہے نا؟ تو شمال کی طرف چلتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو دروں کے درمیان پہنچے، سدین سین کے فتحے کے ساتھ اور سدین سین کے ضمے کے ساتھ، ہے نا؟ تو سدین اور سدین دونوں یہاں بھی اور ان کے بعد بھی، جہاں جہاں بھی سد اور صد آ رہا ہے وہاں دونوں لغت آپ پڑھ سکتے ہیں، سدن بھی اور صدن بھی۔ جبلان، یہ دو پہاڑ ہیں، بمنقطع بلاد ترک، ترک کے ملک کے ختم ہونے پر، سد الاسکندر وما بینہما، اسکندر نے ان کے درمیان دیوار بنایا تھا جیسا کہ آ رہا ہے نا؟ تو گویا کہ ذوالقرنین کہاں پہنچے؟ ترکی کے علاقے میں پہنچے، جہاں سے ترکی ختم ہوتا ہے اور ایشیائے کوچک کا علاقہ، روسیہ کی طرف کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کو قفقازستان کہتے ہیں، سمجھا؟ کاکیشیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کاکیشیا اور قفقازستان۔ آج وہ علاقہ وہاں پر چچینیا کا علاقہ ہے نا؟ تو اس علاقے میں پہنچے کون؟ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کس علاقے میں پہنچے؟ کاکیشیا کے علاقے میں، چچینیا کے علاقے میں، جہاں کوہ قاف ہے، قفقازستان کے علاقے میں، سمجھا؟ تو وہاں پہنچے کون؟ ذوالقرنین۔ تو فرمایا کہ یہ دو پہاڑ ہیں، ترک کے ممالک کے ختم ہونے پر، ترکی سلطنت کے ختم ہونے پر، جہاں اس کا بارڈر ہے وہاں پر سد الاسکندر وما بینہما، اسکندر نے وہاں پر دیوار قائم کیا تھا جیسا کہ آئے گا۔ وجد من دونہما، تو پایا تھا ان کے ورے، یعنی ان دونوں پہاڑ جو ہے نا، دونوں سدیں، تو دونوں کے ورے، ان کے آگے ایک ایسی قوم کو لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، لا یفہمونہ الا بعد بطوء، کہ وہ بات کو نہیں سمجھتے تھے مگر بہت دیر میں، اشارہ کنایہ سے بات سمجھتے تھے، الفاظ سمجھتے نہیں تھے، اور نہ ان کی بولی کو یہ ذوالقرنین سمجھتے تھے، ہے نا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان سے جو بات چیت ہوئی تو ترجمانی کے فرائض انجام دیا خضر علیہ السلام نے، ہے نا؟ کہ خضر علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمینی فرشتے تھے یا کیا ہے اللہ کے ولی تھے یا نبی تھے، آئے گا اپنی جگہ پر وضاحت جب خضر علیہ السلام کے تعلق سے بات آئے گی تو، ہے نا؟ تو یہ خضر علیہ السلام ان کی زبان کو جانتے تھے، تو ذوالقرنین نے ان کی ترجمانی میں بات کیا، کس سے؟ اس قوم سے۔ تو فرمایا کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو دروں کے درمیان، وہاں پایا ان دونوں دروں کے آگے ایسی قوم کو جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی بات سمجھتی نہیں تھی، الا بعد بطوء، مگر بہت تاخیر سے۔ فی قراءۃ بضم الیاء وکسر الکاف، اور ایک قرأت کے مطابق یا کے ضمے اور کاف کے کسرے کے ساتھ یکیدون، کیا ہے؟ یکیدون، ایک قرأت کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ یا کے ضمے کے ساتھ، یا کے ضمے کے ساتھ اور قاف کے کسرے کے ساتھ۔ تو یا کا ضمہ جب پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا اس کا یفقہون ہے نا، یکیدون نہیں، یفقہون ہے نا، تو یفقہون میں یا کا ضمہ اور قاف کا کسرہ، تو یفقہون کیا ہو جائے گا؟
یفقہون، یکادون نہیں بلکہ یفقہون کے تعلق سے، یفقہون کے تعلق سے بات ہے۔ اور ایک قرأت کے مطابق یا کے ضمے کے ساتھ اور قاف کے کسرے کے ساتھ، یعنی یفقہون کے بجائے یفقہون۔ قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج، ان لوگوں نے کہا اے ذی القرنین بلا شبہ یاجوج ماجوج، بالحمزۃ حمزے کے ساتھ اور اس کے ترک کے ساتھ، یہ دونوں نام ہیں، عجمی ہیں، دو قبیلے کے، لہذا یہ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہیں۔ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوٹ کر کے، ظلم کر کے، نکلنے کے وقت ہماری طرف، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کریں؟ اور ایک قرأت کے مطابق خراجن ہے، یعنی مال اکٹھا کریں اس بات پر کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک آر بنا دیں گے۔ جب وہاں پر پہنچے، کہاں پر؟ دو صد کے درمیان پہنچے، کون؟ ذوالقرنین، تو وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، چنانچہ اشارہ کنایہ میں یا خضر علیہ السلام کی ترجمانی کے ذریعے سے بات چیت ہوئی، اور ان لوگوں نے اپنی شکایت کی، کس سے؟ ذوالقرنین سے، کہ یہاں پر پیچھے آگے ایک قوم آباد ہے جو باہر نکلتے ہیں اور ہم پر لوٹ مار کرتے ہیں اور ہم پر کیا ہے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کیا ہم کچھ چندہ وندہ کر کے مال اکٹھا کریں اور آپ جو ہے ہمارے درمیان ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ ہم لوگ ان کے شر سے کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ کس نے کہا؟ قوم نے کہا، ہے نا؟ کس سے کہا؟ ذوالقرنین سے کہا، یا تو اشارہ کنایہ میں کہا یا خضر علیہ السلام کی معرفت کہوایا، ہے نا؟ تو ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین بلا شبہ یاجوج ماجوج، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا کہ حمزے کے ساتھ بھی ہے اور حمزے کے ترک کے ساتھ بھی ہے، یعنی یجوج مجوج، یجوج مجوج، اور یاجوج اور ماجوج دونوں، ہے نا؟ اسمان اعجمیان، یہ دونوں عجمی نام ہیں، یاجوج ماجوج عجمی ہیں، لقبیلتین، دو قبیلے کا نام ہے، تو اجمع اور علم ہو گیا، اجمع ہو گیا نا، عجمی ہوا تو اجمع ہوا، دو قبیلے کا نام ہوا تو علم ہوا، تو اجمع اور علم کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہیں؟ منصرف نہیں ہیں، غیر منصرف ہیں۔ تو یہ سب یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، لوٹ کر کے، ظلم کر کے ہمارے طرف نکلتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کریں، چندہ وندہ کریں اس بات پر کہ آپ ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں؟ قال ما مکنی وفی قراءۃ بالنونین من غیر ادغام فیہ ربی من المال وغیرہ خیر من خرجکم الذی تجعلونہ لی فلا حاجۃ لی الیہ وجعل لکم صدا تبرعا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مجھے عطا کیا ہے، جو مال مجھے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم میری مدد کرو طاقت کے ذریعے سے، افرادی قوت کے ذریعے سے، میں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک آر بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ آر بنا دوں گا۔ تو کیا کہا ذوالقرنین نے کہ اللہ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے بہتر ہے، تمہارے پیسے کی، تمہارے چندہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ افراد کم ہیں، افراد کی ضرورت ہے، لیبر ورک چاہیے ہم کو، تو تم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے سے، لیبرنگ کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے ہماری مدد کرو تو ہم دیوار قائم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے، جو چیز میرے پروردگار نے جو مال مجھے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے۔ مکنی کے بارے میں بتلایا کہ تشدید کے ساتھ بھی ہے، ادغام کے ساتھ بھی ہے اور بغیر ادغام کے، مکنی اور مکنی، مکنی اور مکنی، نون پر تشدید بھی اور نون پر بغیر تشدید کے بھی، ہے نا؟ تو نون پر ادغام بھی کر کے کر سکتے ہیں مکنی، اور بغیر ادغام کے مکننی، مکننی۔ قال ما مکننی، چاہے مکنی فی قراءۃ بالنونین، ایک قراءت کے مطابق دو نون کے ساتھ ہے بغیر ادغام کے، مکننی، مکننی، اور ایک قراءت ہے مکنی۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو پروردگار نے مجھے جو مال عطا کیا ہے وہ بہتر ہے تمہارے چندے سے، چندے کی رقم سے، لہذا مجھے ضرورت نہیں اس کی، میں تمہارے لیے دیوار بناؤں گا تبرعاً، بطور احسان کے، بطور مہربانی کے، ہے نا؟ میں ٹیکس نہیں لوں گا، چندہ نہیں لوں گا۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم میری مدد کرو طاقت کے ذریعے سے، لما اطلبہ منکم، جب میں تم سے مدد طلب کروں، اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا، حاجزاً حصیناً، کہ میں ایک روک بنا دوں گا، مضبوط روک، حاجزاً ایک رکاوٹ ڈال دوں گا، اور حصیناً مضبوط، انتہائی مضبوط۔ تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا انتہائی مضبوط۔ آتونی زبر الحدید،
تم لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، زبرتن کی جمع زبرن، چادریں، ای قطعتن علی قدر الحجارۃ التی یبنا بہا، یعنی پتھروں کے مقدار میں ٹکڑا لاؤ، کس کا؟ لوہے کا، جس کے ذریعے سے تعمیر کیا جائے۔ فبنا بہا، چاہے فبنیا بہا، چنانچہ لوہے کی چادروں سے دیوار بنائی گئی۔ وجعل بینہما الحطب والفحم، اور کیا ہے اس کے درمیان دیوار کے بیچ بیچ میں لکڑی اور لوہے ڈالے گئے۔ کیا ڈالے گئے؟ لکڑی اور کوئلے، لکڑی اور کوئلے ڈالے گئے۔ وجعل بینہا الحطب والفحم، اور ڈالا گیا اس کے درمیان کیا چیز؟ لکڑی اور کوئلہ، آگ لگانے کے لیے، ہے نا۔ تو دیوار قائم ہوئی اور دیوار میں جگہ جگہ کیا لگایا گیا؟ لکڑی اور کوئلہ، تاکہ دیوار کو گرمایا جائے۔ کیا کرے؟ آگ لگا کر کے دیوار کو پگھلا، کیا ہے، لوہے کو گرمایا جائے، خوب گرمایا جائے، چونکہ لوہے کی چادر سے دیوار بنائی گئی تھی۔ ہاں آگے دیکھیے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب پاٹ دیا دونوں درے کو، کیا کر دیا؟ یعنی دو پہاڑ جو تھا دیوار کو اٹھاتے اٹھاتے دونوں پہاڑوں کے چوٹی کے برابر کر دیا۔ تو یہاں تک کہ جب پاٹ دیا دونوں دروں کے درمیان، بضم الحرفین، دونوں حرف کے ضمے کے ساتھ، صدفین اور صدفین، بین الصدفین، تو دونوں حرف کے ضمے کے ساتھ صدف، ہے نا، اور فتحہما، دونوں کے فتح کے ساتھ صدفین، ہے نا، وضم الاول وسکون الثانی، اور پہلے کے ضمے دوسرے کے ساتھ سکون کے ساتھ صدفین، کیا تھی؟ صدفین۔ تو صدفین، صدفین اور صدفین، یہ تینوں طرح کی لغت ہیں۔ اے جانب الجبلین، یعنی پہاڑ کے دونوں کنارے کو بالبناء، تعمیر کے ذریعے سے لوہے کی چادر کو ڈالتے ڈالتے پہاڑ کے دونوں کناروں کا کیا کر دیا؟ ملا دیا اوپر تک، پہاڑ کی چوٹی تک، ہے نا۔ وضع المنافخ والنار، اور بھٹیاں رکھ دی گئیں اور آگ جلا دی گئیں اس کے ارد گرد۔ قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ پھونک مارو، دھکنی دو، سمجھا؟ لوہے کو گرم کرنے کے لیے، آگ کو سلگانے کے لیے بھٹی ڈالی گئی۔ کیا ڈالی گئی؟ بھٹی بنائی گئی، تاکہ بھٹی کے ذریعے سے آگ کو سلگایا جائے، آگ کو بھڑکایا جائے، اور یہ لوہے کی جو چادر ہے یہ بالکل سرخ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ لال ہو جائے، گرم ہو جائے۔ تو فرمایا چنانچہ بھٹیاں ڈال دی گئیں اور آگ روشن کر دیے گئے اس کے ارد گرد، اور ذوالقرنین نے کہا کہ تم پھونک مارو، یعنی بھٹیوں کو ہلاؤ تاکہ ہوا خوب جائے اور آگ سلگے۔ حتیٰ اذا جعلہ الحدید نارا، یہاں تک کہ جب اس کو، یعنی اس لوہے کو آگ بنا دیا، کیا مطلب؟ آگ کی طرح ہو گیا۔ ڈالتے ہو، دیکھتے ہو لوہار کیا جاتے ہو، تو لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور بھٹی کو کھینچتا رہتا ہے، ہوا جاتی رہتی ہے، تو لوہا بھی کیا ہوتا ہے؟ آگ کا رنگ لے لیتا ہے، لال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ لوہے کی چادر بھی کیا ہو گئی؟ لال ہو گئی، آگ کی طرح ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میرے پاس لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ ہوا النحاس المذاب، پگھلا ہوا تانبا، قطرن کے معنی النحاس، اور المذاب، پگھلا ہوا تانبا، المذاب پگھلا ہوا، النحاس تانبا، پگھلا ہوا تانبا۔ تو تانبا کہیں پر پگھلایا جا رہا ہوگا، ادھر دیوار قائم ہو رہی ہے، ادھر تانبا پگھلایا جا رہا ہے۔ دیوار جب بن گئی تو پگھلا ہوا تانبا لے کر کے اوپر سے ڈال دیا۔ جب دیوار بالکل سرخ ہو گئی، لال ہو گئی آگ کی طرح، تو تانبا ڈالنے سے کیا ہوگا؟ آگ بجھ بھی جائے گی اور دیوار کے گہ گہ میں کیا ہو جائے گا؟ تانبا چلا جائے گا، تو اب لوہے کی چادر کھسکے گی نہیں، ہلے گی نہیں۔ تو چنانچہ ڈال دیا گیا پگھلا ہوا تانبا گرم لوہے پر، فدخل بین زبرہ، چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا اس کے تختوں کے بیچ میں داخل ہو گیا، گھس گیا۔ فصار شیئا واحدا، تو گویا کہ اب ایک ہی شے ہو گئی، کیا ہو گئی؟ پلاسٹر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پلاسٹر ہو گیا۔ تو لوہے کی دیوار ہوئی اور اس کا پلاسٹر کس چیز سے ہوا؟ ایک طرح سے پگھلے ہوئے تانبے سے، ہے نا۔ اب اس میں پھسلن بھی ہوگی۔ فمستطاعوا ان یظہروا وما استطاعوا له نقبا، چنانچہ یاجوج ماجوج اس کو عبور نہیں کر سکتے بلند ہونے کی وجہ سے، اور ملاستہ، اور اس کے پھسلن کی وجہ سے یہ اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور چڑھ کر کے یہ اوپر اور پھر نیچے آ نہیں سکتے تمہاری طرف، یعنی دیوار کو یہ چڑھ کر کے عبور نہیں کر سکتے، کیونکہ دیوار بالکل پلین ہے نا، چڑھ نہیں سکتے، گر جائیں گے، اور اونچی ہے لہذا یہ چڑھ نہیں سکتے ہیں اور تمہاری طرف اب آ نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے ہیں بلند ہونے کی وجہ سے اور پھسلن کی وجہ سے، وما استطاعوا له نقبا، اور دیوار میں چھید بھی نہیں کر سکتے ہیں،
لصلابتہ وسمکہ، اس کے سختی کی وجہ سے اور موٹا ہونے کی وجہ سے۔ قال ذوالقرنین ھذا السد الاقدار علیہ رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار یعنی اس دیوار کو پر قدرت دینا، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ذریعے سے یہ کام لینا، رحمۃ من ربی، میرے پروردگار کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس لیے کہ یہ دیوار کیا ہے، یاجوج ماجوج کے خروج سے کیا ہے، مانے ہے، نکلنے سے مانے ہے، اس دیوار کی وجہ سے اب وہ پیک ہو گئے، اب وہ نکلیں گے نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ آ جائے گا باس بادل موت کے قریب، تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ ان کے نکلنے وغیرہ کا کیا ہے، حق ہے، جو ہو کر کے رہے گا، کیا ہوگا، ہو کر کے رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے۔ ذوالقرنین کی بات یہاں تک کیا ہوئی، ختم ہوئی، جو اللہ نے نقل فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ کیا ہے، میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور یہ دیوار کیا ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، اور پھر کیا ہے، یہ لوگ یاجوج ماجوج کیا ہو جائیں گے، خروج کریں گے اور یہ نکلیں گے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہودی پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ نبی تھے، نبی نہیں تھے۔ تو کون سا سکندر؟ سکندر رومی نہیں بلکہ سکندر یونانی، جو نمرود کے زمانے کے بعد کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، خضر علیہ السلام بھی ان کے وزیر تھے کہا جاتا ہے نا۔ قُلْ سَأَتْلُو سَأَقُصُّ عَلَيْكُم مِّنْ حَالِهِ ذِکْرًا، آپ کہیے کہ میں ان قریب تم سے اس کے کچھ واقعات ذکر کروں گا۔ یقیناً ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں طاقت دیا تھا، زمین میں چلنے کی سہولت دے کر کے، سفر کی سہولت دے کر کے، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب فراہم کیے تھے جس کی ان کو ضرورت تھی، یعنی وہ تمام اسباب جو ان کو مقصود تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ ایک راہ اختیار کر لیے مغرب کی سمت، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو پایا سورج کو ڈوبتا ہوا ایک سیاہ چشمے میں، ذات ہمتن، کالے چشمے میں، اور وہی الطین الاسود، اور وہ کالی مٹی ہے، سمجھا، اور وہ کالی مٹی ہے، سمجھا۔ وغروبها فی العین، غروبها فی العین فی رای العین، تو کالی مٹی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، عین حمیاتن ہو گیا، کیا ہو گیا، اس چشمے کے نیچے کی مٹی کیا تھی، کالی تھی، تو اس کالی مٹی کی وجہ سے بھی پانی کیا لگ رہا تھا، کالا نظر آ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا ہاں، سورج کا ڈوبنا چشمے میں یہ نگاہوں میں نظر آ رہا تھا، ورنہ تو سورج دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اور پایا چشمے کے پاس ایک قوم کو، کافر لوگوں کو، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، الہام کے ذریعے یا تو ان لوگوں کو سزا دو قتل کے ذریعے سے، یا ان کے سلسلے میں نرمی برتو قید کر کے، بہرحال جو کوئی ظلم کرے گا شرک کر کے تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے، قتل کر دیں گے، اور پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، نکرن کاف کے سکون کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ، نکر اور نکر، اور یہ سخت عذاب دے گا جہنم میں۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی جنت ہے، اضافت بیانیہ ہے، اور ایک قرأت کے مطابق جزا کے نصب کے ساتھ، اس کے تنوین کے ساتھ ہے۔ فرہ کہتا ہے کہ اس کا نصب ہونا تفسیر کی وجہ سے ہے، یعنی لہو الحسنہ، یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کے درمیان جو نسبت ہے اس میں ابہام ہے، اس کو دور کرے گا کون، جزا تمیز تفسیر کرے گا اس کا، اے لجہت النسبت، یعنی نسبت کی وجہ سے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عن قریب ہم اس کو اپنے اس معاملے میں آسانی کا حکم کریں گے، یعنی ہم اس کو آسانی کا حکم کریں گے، ہم ایسی باتوں کا حکم کریں گے جو اس کے لیے آسان ہو۔ چنانچہ پھر وہ ایک راہ پر ہو لیا مشرق کی سمت، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا ایک ایسی قوم پر جو کہ حبشی تھے، ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے ورے کوئی آر، یعنی لباس اور چھت وغیرہ، اس لیے کہ ان کی زمین عمارت کی متحمل نہیں تھی، اور ان کے بھٹ تھے یعنی سرنگ تھے جس میں وہ چھپ جاتے تھے سورج کے طلوع ہونے کے وقت، اور نکلتے تھے اس کے بلند ہونے یا ڈوب جانے کے وقت۔ اور یہی ایسے ہی امر ہے، اور معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے کہا، اور ہم نے ان کا احاطہ کر رکھا تھا، اس کے پاس کی چیزوں کا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو آلات اور سپاہی وغیرہ تھے ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، خبر کے اعتبار سے یعنی علم کے اعتبار سے، علمی احاطہ کر رکھا تھا۔
پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب دو دروں کے درمیان پہنچے، سین کے فتح کے ساتھ، اس کے ضمے کے ساتھ، یہاں بھی اور ان کے بعد بھی یہ دو پہاڑ ہیں۔ ترک ممالک کے ختم ہونے پر سکندر نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیا تھا، جیسا کہ عنقریب آئے گا، تو پایا ان دونوں کے آگے ایک ایسی قوم کو جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی نہیں سمجھتے تھے بات کو مگر بہت تاخیر سے، اور ایک قرأت کے مطابق یا کے ضمے کے ساتھ اور قاف کے کسرے کے ساتھ، یعنی یفقہونا، یا ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، بلا شبہ یاجوج ماجوج حمزے کے ساتھ اور حمزے کے ترک کے ساتھ یجوج مجوج، یہ دونوں نام ہیں، اجمی ہیں، دو قبیلے کے، لہذا یہ غیر منصرف ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، لوٹ مار کر کے اور ظلم کر کے، عند خروج الینا، جب یہ ہماری طرف نکلتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندہ اکٹھا کریں، یعنی مال اکٹھا کریں، مال کی ایک مقدار، اور ایک قرأت کے مطابق خرجن کے بجائے خراجن ہے، یعنی اس بات پر کہ آپ ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک آر بنا دیں جس کی وجہ سے یہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مال مجھے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے۔ مکنی میں ایک قرأت کیا ہے، دو نون کے ساتھ، ایک قرأت کے مطابق دو نون کے ساتھ ہے بغیر ادغام کے، یعنی اصلی قرأت تو مکنی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ایک قرأت دو نون کے ساتھ بغیر ادغام کے ہے مکنی، مکنی۔ یہ بہتر ہے تمہارے اس چندے سے جس کو تم کرو گے میرے لیے، اس کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے آر بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا بطور تبرع کے، لہذا تم میری مدد کرو طاقت و قوت کے ذریعے سے۔ جب میں تم سے مدد طلب کروں، میں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک آر بنا دوں گا، اور مضبوط آر بنا دوں گا، مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے سامنے لاؤ، تم میرے پاس لاؤ لوہے کی چادریں، یعنی پتھروں کی مقدار میں چادر، جس کے ذریعے پتھروں کے بقدر چادر لوہے کا، کیا مطلب، یعنی پتھر سے دیوار بنائی جاتی ہے نا، تو پتھر سے دیوار نہ بنا کر کے لوہے کی چادر ہی، لوہے کا ٹکڑا ہی کر کے لاؤ، ہے نا۔ تو پتھر کی مقدار میں تم چادر کا ٹکڑا لاؤ جس کے ذریعے سے کیا ہے دیوار بنائی جائے، چنانچہ اس کے ذریعے سے لوہے کی چادروں سے دیوار بنا دی گئی، اور ان کے درمیان کیا ہے لکڑیاں اور کوئلے ڈال دیے گئے، سب مجہول پر ہو، ہے نا۔ یبنا بہا فبنیا بہا وجعل بینہما الحطب والفحم، اور اس کے درمیان لکڑی اور کوئلے ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ جب پاٹ دیا دو دروں کے درمیان، دو حرف کے ضمے کے ساتھ صدفین اور فتحے کے ساتھ صدفین، پہلے کے ضمے اور دوسرے کے سکون کے ساتھ یعنی صدفین، پہاڑ کے دونوں کنارے کو جب پاٹ دیا چادر، لوہے کی چادروں سے تعمیر کر کے، اور بھٹیاں رکھ دی گئیں اور آگ جلا دی گئی اس کے ارد گرد، ذوالقرنین نے کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب لوہے کو آگ بنا دیا، آگ کی طرح کر دیا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس لوہے کا ہے تانبا لاؤ پگھلا ہوا، میں اس پر ڈال دوں۔ کترن سے مراد پگھلا ہوا تانبا۔ تنازع فیہ الفعلان، اس میں فعلین کا تنازع فعلین ہے۔ وحذف من الاول، اور پہلے فعل سے اس کے معمول کو حذف کیا گیا دوسرے فعل کو عمل دے کر کے۔ یہاں پر دیکھیے آتونی اور افرغ، آتونی ایک فعل ہے، افرغ بھی ایک فعل ہے۔ افرغ چاہ رہا ہے اپنا مفعول بنانا کس کو، کترن کو، اور آتونی چاہ رہا ہے اپنا مفعول بنانا کس کو، مفعول ثانی کترن کو۔ آتونی چاہ رہا ہے اپنا مفعول ثانی بنانا کس کو، کترن کو، اور افرغ چاہ رہا ہے اپنا مفعول ثانی بنانا کس کو، کترن کو۔ یہاں عمل دیا گیا کس کو، افرغ کو، کس کو، جیسا کہ بصریین کا مذہب ہے، اس اعتبار سے کترن کو کس سے جوڑ دیا گیا، افرغ سے، ہے نا۔ اور آتونی میں کیا کر دیا گیا، ضمیر لا دیا گیا، ہے نا، یا محذوف مان لیا گیا، کیا مان لیا گیا، محفوظ مان لیا گیا، ہے نا۔ تو تنازع فیہ الفعلان، اس میں فعلین کا، دو فعل کا تنازع ہے۔ وحذف من الاول، اور پہلے فعل سے مفعول ثانی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آتونی، آتونی یا مفعول اول ہے، اس کا مفعول ثانی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں حذف کر دیا گیا، لِإِعْمَالِ الثانی، دوسرے کو عمل دینے کی وجہ سے، گویا کہ کترن کو افرغ سے جوڑ دیا۔ فَأُفْرِغَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِيدِ الْمُحْمَى، چنانچہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا گرم لوہے پر، داخل ہو گیا اس کے تختوں کے درمیان، وہ ایک ہی شے کی طرح ہو گیا۔ چنانچہ یہ یاجوج ماجوج اس کو چڑھ نہیں سکتے ہیں اس پر، بلند ہونے کی وجہ سے اور پھسلن کی وجہ سے، اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں موٹے ہونے کی وجہ سے، سخت ہونے کی وجہ سے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار، یعنی اس پر میرا قادر ہونا، اس کی تعمیر پر میرا قادر ہو جانا،
یہ میرے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر ہے، اور اس کا انعام ہے کہ مجھ سے یہ کام ہوا اور یہ دیوار بن گئی، اس لیے کہ یہ دیوار ان کے نکلنے سے مانع ہے۔ کیا؟ اب اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج انسانی آبادی پر نہیں چڑھ دوڑیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا، یعنی باس بعد الموت کے قریب ان کے نکلنے کا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے ان کے نکلنے کا، اور اس کے علاوہ جو دیگر وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حق ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین بھی انسان ہی ہیں، کیا ہیں؟ وہ انسان ہی ہیں، حضرت یافس کی نسل سے ہیں۔ اس کے نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے حام، سام، یافس، تو یافس کی نسلوں میں سے یہ بڑے دو قبیلے تھے، یاجوج ماجوج، انہی کی نسلیں ہیں۔ یہ انتہائی فسادی اور سرکش تھے۔ ان کے بارے میں جو افسانوی چیزیں ہیں کہ یہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، سمجھا، اور ان کا کان اتنا بڑا ہے کہ ایک کان کو بچھا لیتے ہیں، ایک کان پر کو اوڑھ لیتے ہیں، وہی ان کا بچھونا ہو جاتا ہے اور وہی ان کا اوڑھنا ہو جاتا ہے۔ زبان ان کی بڑی لمبی ہے، دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں زبان سے، ہے نا۔ تو یہ سب افسانوی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ افسانوی چیزیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور دنیا کے اندر ان کے فساد کو، دنیا کے اندر وحشی قبیلوں کے فساد کو روکنے کے لیے، آدیواسی ٹائپ کے جو وحشی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں مردار خور، تو ان کے فساد کو روکنے کے لیے دنیا میں مختلف جگہوں پر دیوار بنائی گئی ہے نا۔ تو یہاں قرآن جس دیوار کا ذکر کر رہا ہے اس کے بارے میں اکثر محققین کا یہی کہنا ہے کہ یہ دیوار ترکی کے ختم ہونے پر ہے، کس کی طرف؟ کاکیشیا کی طرف، ہے نا، جہاں سے کوہ کاف کا علاقہ ہے، درہ داریال ہے، تو وہاں کا علاقہ جو ہے نا یہی یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اور وہیں پر دیوار ہے نا۔ ورنہ دنیا کے اندر دیوار بہت ساری پائی جا رہی ہیں۔ ایک دیوار چین بھی ہے، سمجھا، دیوار چین بھی ہے جو فغفور نے بنایا تھا، چین کا بادشاہ فغفور ہے، اس نے بنوایا تھا دیوار چین، ٹھیک ہے، اور یہی بڑی لمبی چوڑی دیوار ہے۔ ویڈیو وغیرہ میں دیکھ لو گے دیوار چین کو، اتنی موٹی دیوار ہے، اس پر گھوڑا دوڑ سکتا ہے نا۔ تو ان بھی چائنا میں بھی کیا ہے، وحشیوں سے اپنی آبادی کو بچانے کے لیے دیوار بنائی گئی۔ دنیا کے مختلف جگہوں پر دیواریں بنی تھیں، آیا وہ تمام دیواریں ہیں یا وہ تمام دیواریں ڈھہ گئیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت ساری جگہوں کی دیواریں ڈھہ گئیں، بہت ساری جگہوں کی دیواریں موجود ہیں۔ چائنا کی دیوار بھی نظر آتی ہے، کہیں کہیں بہہ گیا ہے، ڈھہ گیا ہے نا۔ تو اب یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، آیا دیوار ابھی باقی ہے یا دیوار کا حصہ منہدم ہو گیا ہے؟ سمجھا؟ تو یہ سب تحقیق کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابہام رکھا ہے، مبہم رکھا ہے، لہذا ہم کو بھی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کھوج کھرید کرنے کی کہ دیوار اگر دنیا کے اندر ہے تو ہاں واقعی قرآن سچ ہے، اور دیوار نہیں ہے تو قرآن سچا ہے، نہیں ہے جھوٹا ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ملاحدہ اور بے دین ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو چھان لیا ہے، دنیا کے گلوب، دنیا کا جائزہ لے لیا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم نے دنیا کا چپا چپا چھان لیا ہے، کہیں پر ایسی کوئی مخلوق نظر نہیں آئی، کہیں پر ایسی دیوار نظر نہیں آئی، لہذا قرآن نے جو ذوالقرنین کی دیوار اور یاجوج ماجوج کا جو ذکر کیا ہے وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنے والا خود غلط ہے نا۔ اس لیے کہ اصول ہے انسان کو جس چیز کا عدم علم عدم شے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونا آپ کو یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ ایک چیز کا وجود ہوتا ہے لیکن ہر انسان کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو عدم علم عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ تم کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہاں پر یہ دیوار ہے، یاجوج ماجوج کہاں پر آباد ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تو تمہارا پتہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے یہ نہیں ہے نا۔ تو عدم علم عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر مختلف دیواریں بنائی گئیں وحشیوں کو روکنے کے لیے، انسانی آبادی کو قتل و غارت گیری سے بچانے کے لیے۔ یہ جو وحشی ٹائپ کے لوگ تھے یاجوج ماجوج، یہ یافس کی نسل سے تھے اور کافی خونخوار قبیلہ تھا، لوٹ مار کیا کرتے تھے، انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے، سمجھیے مردار خور آدم خور ٹائپ کے یہ لوگ تھے۔ تو ان کے شر انگیزیوں سے روکنے کے لیے ذوالقرنین نے دیوار قائم کیا تھا، اور وہ دیوار اکثر محققین
اور اکثر مفسرین نے اس کی تعین اسی خطے کی دیوار سے کی ہے، دیوار چائنا نہیں، دیوار آسٹریلیا نہیں، دیوار برلن نہیں، بلکہ وہ دیوار جو کاکیشیا کے علاقے میں، کوہ کاف کے علاقے میں ہے، اکثر محققین نے اسی کے بارے میں کہا ہے کہ وہیں پر ذوالقرنین نے دیوار قائم کی تھی اور وہی یاجوج ماجوج کی جگہ ہے نا۔